ایک گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج کی اس تقریب کی صدر محترم ڈاکٹر پروفیسر عطیہ سید صاحب، انہیں بھی ایک ضروری کام سے جانا ہے، تو وہ چاہتی ہیں کہ وہ اظہار خیال کے لیے ابھی آئیں، تو میں بساط احترام ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور آج کی نشست کے حوالے سے صدارتی گفتگو کریں۔ محترمہ ڈاکٹر عطیہ سید صاحب۔ شکریہ لاہوری صاحب، ممتاز راشد لاہوری صاحب، آپ میرے ہم وطن ہیں تو آپ کے ساتھ ذرا بے تکلفی بھی ہے، تو آپ سے بے تکلفی بھی ہے کہ آپ میرے ہم وطن ہیں اصل میں، باقی لوگ تو پتہ نہیں کہاں سے آ کے لاہوری بنے، اصل میں وہ لاہوری نہیں ہے۔ ویسے لاہور ایک بڑا عظیم شہر ہے، اس کی اپنی قدریں ہیں، اپنے اقدار ہیں، اور ان سے صرف لاہوری ہی واقف ہیں، اور جو باہر سے آتے ہیں وہ واقف نہیں، وہ یہاں کے کلچر کو بھی کسی حد تک مست کر دیتے ہیں۔ تو یہ ہمیں شکایت ہے ان سے کہ جب وہ آتے ہیں لاہور میں تو کاش وہ لاہور کی باتیں بھی سیکھیں، تو تب جا کے وہ کہیں 10 20 25 میں لاہوری بن سکے۔ اچھا، آج کی محفل کے لیے میں شکریہ ادا کرتی ہوں چشتی صاحب کا اور راشد ممتاز لاہوری صاحب کا اور زید کمل صاحب کا، صاحبہ کا، کہ انہوں نے یہ محفل سجائی اور مجھے موقع مہیا کیا کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکوں۔ اور میرا تعارف پورا نہیں ہوا، ویسے لاہوری صاحب آپ نے بھی تعارف پورا نہیں کرایا۔ میرے اس بزم میں ہونے کی وجہ کیا ہے وہ نہیں آپ بتا سکتے، صرف پروفیسر ہونا وجہ نہیں ہے، ڈاکٹر ہونا وجہ نہیں ہے، کوئی اور وجہ ہے کہ میں یہاں پہ ہوں، اور وہ وجہ ہے میرے افسانے، جنہیں آپ کہتے ہیں کہ لوگ ہمیشہ انڈرمائن کرتے ہیں۔ یو ڈیڈ دا سیم تھنگ، آپ نے بھی انڈرمائن نہیں کیا۔ اصل میں افسانہ نگار کے طور پہ مشہور ہوں اور مجھے اسی حوالے سے لوگ جانتے ہیں۔ باقی رہی ہماری پروفیسریاں تو وہ تو خیر ہمارے پیشے ہیں نا، وہ تو ہم پیسہ کمانے کے لیے کرتے ہیں، روزی کمانے کے لیے کرتے ہیں، تو ان کا ذکر اتنا اہم نہیں ہوتا جتنے کے افسانے کا ذکر، کیونکہ افسانے مجھے بڑے پیارے ہیں۔ ویسے میں آپ کو بتا دوں تو میرا تعلق اسی دنیا سے ہے جس کے زید کمل کا ایم زید کمل کا، بس کمل کہہ دیتے ہیں، چھوڑے ایم زید سے محمد کمل کی عادت ہے ذہن میں، محمد کے لیے ایم عموماً لگایا جاتا ہے، تو کمل صاحبہ کا جس سے تعلق ہے اسی سے میرا تعلق ہے۔ البتہ میں یہ کہوں گی کہ آج کی محفل کے لیے میں انہیں مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ انہوں نے یہاں آئیں، اور لاہوری صاحب کو میں مبارکباد دیتی ہوں کہ ان کا پتہ نہیں کتنا 2022واں فنکشن ہے جو پتہ نہیں کتنا یہ مجھے کوئی اندازہ نہیں کہ آپ کا کتنا سکور ہو چکا ہے۔ اچھا، سینچری بنا چکے ہیں، بابر اعظم کے مقابلے میں آپ بھی سینچری بنا چکے ہیں، تو اللہ آپ کو آپ کی کوششیں جو ہیں وہ جاری رکھنے کی توفیق دے۔ اور یہ بھی بڑے دل کی بات ہوتی ہے کہ آپ دوسروں کے لیے محفلیں کرتے ہیں، انہوں نے کبھی اپنے لیے نہیں کی۔ ایک دفعہ انہوں نے سالگرہ منائی تھی اپنے پاس، اور وہ نہیں منانی چاہیے تھی، عمر کا نہیں بتانا چاہیے، عمر جو ہے نا وہ ذرا چھپا کے رکھا کریں۔ تو بہرحال اب جو کمل صاحبہ ہیں انہوں نے بڑی مارکے کی بات کی ہے، بلکہ 3 مہینے تو میں بھی گھر پہ بیٹھی ہوں، میں نے صرف 3 کتابیں لکھی ہیں، انہوں نے 12 لکھی، تو شی ہیز ون دا ریس، تو میں ان کو مبارکباد پیش کرتی ہوں۔
काश की कोविड हर साल आ जाए करे और ये मजीद 12 किताबें लिखने, तो कोविड इनके बगैर नहीं लिख सकते। कोविड ने इनको मुतहरिक किया है, जैसे मुझे भी कर दिया था। वरना मैं जरा सुस्त हूँ लिखने में, लेकिन इनकी जो रफ्तार है ना, तेज रफ्तारी, वो कोविड के फैलाव से ज्यादा, ये ज्यादा तेज है कोविड से। तो ये रेस थी इन दोनों की। मैं आपको एक बार फिर मुबारकबाद पेश करती हूँ, और लाहौरी साहब को भी मैं मुबारकबाद पेश करती हूँ। चिश्ती साहब का मैंने पहले जिक्र किया था। बहुत अच्छी बात है कि आपने ये हॉल बनाया, और ऐसा बनाया कि इसमें एसी की जरूरत ही नहीं है। एसी लगता है कि चल रहा है, तो ये जन्नत की हवाएं आप लेना चाहते हैं। जन्नत की फिजा जो है वो बहुत कम हॉलों में होती है, लेकिन इन्होंने ऐसा हॉल बनाया कि मैं और मेरा जो छोटा बच्चा आए हैं, तो हमें बिल्कुल लगा कि यहाँ कई एसी चल रही हैं। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाजत चाहूंगी, क्योंकि मुझे एक जगह पे जाना है और मैं सही वक्त पे आ गई थी। आप गवाह हैं, आप गवाह हैं, आप गवाह हैं, और आप इतने गवाहान की मौजूदगी में मुझे किसी मजीद तकरीर की या गवाहान की जरूरत नहीं। मैं बहुत एग्जैक्ट टाइम पे आई थी। मैं बाहर शहर पे झुके आसमान पर वो धुएं की काली बदलियां, शोर मचाती, सरपट दौड़ती, चीखती चिल्लाती, धुआं उगलती वैगने, बसें, गाड़ियां, फुटपाथों को रौंदता, दंदनाता, दौड़ता, भागता हजूम, नफ्सा नफ्सी से घबराया हुआ, हवस से जर से गरमाया हुआ, हवा दबी हुई, रुकी हुई, ताफुन से लदी हुई, पाँव में बिछी जमीन कटी हुई, फटी हुई, न कोई हरा पत्ता, न कोई कोपल खिली हुई, दरख्तों की नंगी टहनियां जली हुई, मुरझाए फूलों से तितलियां चिमटी हुई, सिसकती हुई, और मैं एक हनूत परिंदा हरी बहार में, बहार के इंतजार में, दिलगीर पई मुर्दा मगमूम मुज़मइल, देखता हूँ पथराई आंख से शहर की रगों में दौड़ता फिरता जहरे का। अदबी प्रोग्राम की कवरेज के लिए व्यू टीवी की खिदमत हासिल करें और शामिल हो जाएं अदबी धारा प्रोग्राम में।